جی ہاں تو ناظرین السلام علیکم۔ تصوف کی روشنی میں قربانی کی حقیقت آپ نے ایپیسوڈ نمبر 6 میں سماعت فرمائی اور اس کے آگے کے واقعات پیش ہے سماعت فرمائیں۔ یعنی چونکہ ملک شام میں حضرت ابراہیم کا گھر اور تخت سلطنت تھا، وہیں ملکہ شاعرہ کے سکم سے بھی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اسحاق پڑا۔ ملکہ شاعرہ نے بڑی خوشیاں منائی، جبکہ حضرت اسحاق کو تخت و سلطنت کے لیے بھی نامزد کر دیا گیا۔ گویا ملکہ شاعرہ کی وہ مراد پوری ہو گئی جس اندیشہ کے تحت حاملہ حاضرہ کو گھر سے نکلوا دیا تھا۔ یعنی تخت و سلطنت پر اسحاق کے نامزدگی کے بعد شاعرہ کی وہ خلس ختم ہو گئی، لہٰذا شاعرہ نے اپنی مراد بر آنے کی خوشی میں پھر یہ کہا کہ اگر کہیں حاضرہ زندہ ملے تو اب اسے گھر لایا جا سکتا ہے۔ بس حضرت ابراہیم کو یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی، لہٰذا اپنی دعاؤں اور منت کے بھروسے میں پھر اسی وادی بقہ میں پہنچے جہاں حاضرہ کو تنہا چھوڑ کر چلے آئے تھے۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ ابھی تک حاضرہ زندہ اور سلامت ہے اور ایک تندرست بیٹا بھی ساتھ ہے۔ وہاں پانی کا ایک چشمہ بھی جاری ہے، سوداگران پڑاؤ بھی ڈالے ہیں اور بنو زرہم نامی ایک قبیلہ بھی وہاں آباد ہو چکا ہے۔ اس ویران وادی بقہ میں یہ چہل پہل دیکھ کر حضرت ابراہیم حیرت میں پڑ گئے اور بے حد خوش تھے۔ اپنی بیوی حاضرہ سے ملاقات کی اور بچے سے تعارف اور پیار کیا۔ اس کے بعد بیوی اور بچے کو اپنے گھر ملک شام لے جانے کی تیاری کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم کی اس تیاری کو دیکھ کر وہ سوداگران اور قبیلہ بنو زرہم سخت غصہ و برہم ہوئے، یہاں تک کہ میان سے تلوار شنت کر کہنے لگے کہ آخر تم کون ہو جو ان ماں بیٹے کو کہیں لے جانے کی تیاری کر رہے ہو؟ ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا ہے، ہم کسی قیمت پر بھی نہیں جانے دیں گے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کل ماجرا کہہ سنایا اور بیوی حاضرہ نے اس کی تصدیق کر دی۔ گزشتہ واقعات سے متاثر ہو کر قبیلہ بنو زرہم کا غصہ فرو ہوا، تب ہنسی خوشی سے اجازت دے دی کہ آپ ضرور لے جائیں۔ لہٰذا حضرت ابراہیم اور ان ماں بیٹے کو گھر ملک شام کو لے کر چلے گئے۔ اب گھر پر ملکہ شاعرہ، ماں اسحاق اور بیوی حاضرہ، ماں اسماعیل سب لوگ اکٹھا ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے سب آل اولاد کو اکٹھا دیکھ کر مارے خوشی کے پھولے نہ سماتے تھے۔ وہ خوشی غم میں بدل گئی۔ کیوں؟ چونکہ گھر میں پورا خاندان اکٹھا ہو گیا، جو باعث خوشی تھا۔ لیکن ایک نئی مصیبت پھر آ گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام روزانہ خواب سے بیدار ہو کر سخت حیران و پریشان رہتے تھے۔ پریشانی کا سبب یہ ظاہر کیا کہ میں جب بھی سوتا ہوں خواب میں یہ منظر دیکھتا ہوں کہ میں خود اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ اس خوفناک خواب سے میں اس قدر پریشان ہوں کہ میرا سونا حرام ہو گیا ہے۔ یعنی دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، ہر وقت سوتے میں وہی منظر نظر آیا کرتا تھا۔ اس خواب سے پریشان ہو کر یہاں تک سوچنے لگے کہ خدا بند، کیا ہم اپنی خودکشی کر لیں یا بیٹے کو ہی ذبح کر دیں؟ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اب ہم کیا کریں؟ یعنی اس خواب کی تعبیر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اس لیے ساری خوشیاں غم میں تبدیل ہو گئی۔ خواب کی تعبیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کی تعبیر یہ تھی کہ اپنے کیے ہوئے عہد کے مطابق قبر آدم کی پختہ تعمیر کریں، جن کی خدمت کے لیے حضرت اسماعیل کو وقف کر دیں، جو کبھی مشکل کشائی کے لیے منت مان چکے تھے۔ گویا اس کی ادائیگی کے لیے خواب میں وہ خوفناک منظر دیکھ رہے تھے۔ یعنی حضرت اسماعیل کو اپنے گھر نہ لانا چاہیے اور نہ اپنا بیٹا سمجھنا چاہیے، کیونکہ پیدائش سے قبل ہی بیٹے کو وقف کر چکے تھے۔ ہاں، حاضرہ ان کی بیوی تھی، انہیں گھر لا سکتے تھے، مگر بیوی اور بیٹے کی سلامتی کو دیکھ کر افراط مشرت میں حضرت ابراہیم اپنا وعدہ بھول گئے، لہٰذا دونوں کو لے کر گھر چلے آئے۔ اس لیے ایک خوابیدہ پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ آخرش وہی ہوا جبکہ حضرت ابراہیم کو اپنا وعدہ یاد پڑا کہ میں نے کبھی قبر آدم کو پختہ بنا کر نوزائیدہ بچے کو وقف کرنے کی منت مانی تھی۔ پس دراصل بات بھی یہی تھی۔ جبکہ حضرت ابراہیم کو کامل یقین ہو گیا کہ ہماری بھول ہی خواب کا سبب ہے، تو اپنے بیٹے اسماعیل سے اپنے خواب کا تذکرہ کیا کہ بیٹا بھی سمجھ لے کہ اس کے پیدائش سے قبل کوئی منت مانی گئی تھی، جس کے لیے بیٹے کو تیار رہنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم کے خواب کا ذکر قرآن شریف میں ہے۔ کالا یا بینی ان الارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ترجمہ: کہا ابراہیم نے اسماعیل سے کہ روزانہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھ کو ذبح کرتا ہوں، بتا تو کیا دیکھتا ہے۔ پارہ 23 سورہ شفات۔ تب حضرت اسماعیل نے جواب دیا کہ میں ہر حال میں تیار ہوں، جو بھی حکم ہو مجھے صابر و شاکر پائیں گے۔ وہ الفاظ قرآن میں یوں ہے:
تولیہ بیت فعل ماتو مرستزدنی انشاءاللہ من الشابرین۔ ترجمہ، کہا اسماعیل نے کہ جس کام کے لیے حکم ہو میں انشاءاللہ صبر کے ساتھ پورا کروں گا۔ یعنی حضرت اسماعیل راضی ہو گئے، گو میں بڑا بیٹا ہوں لیکن مجھے تخت و سلطنت نہیں چاہیے، البتہ وادی بقا میں مجھے رہنا منظور ہے، میری اس قربانی سے آپ اپنا وعدہ وفا کریں۔ بس حضرت اسماعیل کی رضامندی کے وہ الفاظ قرآن میں یوں ہیں کہ باپ بیٹے دونوں راضی ہو گئے، فلما ہو اسلما تلہ الجبین، پس دونوں راضی ہو گئے اور اپنی پیشانی جھکا دی۔ یعنی باپ یہ راضی ہو گیا کہ بیٹے کو وقف کر چکا ہوں، اور بیٹا یہ راضی ہو گیا کہ مجھے وقف ہونا منظور ہے، لہٰذا باپ بیٹے دونوں نے مل کر اس مزار مقدس کو پختہ تعمیر کیا، اور وہ مراد یافتہ بیٹا وقف ہوا اور وقف کی نشانی میں ختنہ کاٹا گیا۔ یعنی بیٹے کو وقف کرنا قربانی ہوئی اور ختنہ کاٹنا وقف کی نشانی تھی، خون بھی گرا اور زندہ بھی رہے اور